السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا سبق کا عنوان ہے محبت اور ہمدردی کرنے والے کس نے دیے؟ ہاں، تمہارے ماں اور باپ، تمہارے بڑے اور بزرگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں آرام پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کس نے دیے؟ ان بڑے اور بزرگوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ کے دلوں میں یہ محبت کس نے پیدا کی؟ بڑے اور بزرگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کا خیال کس نے ڈالا؟ تمہارے دوست اور ساتھی تمہارا خیال کرتے ہیں، تمہاری تکلیفوں میں کام کرتے ہیں، تمہاری تکلیفوں میں کام آتے ہیں، تمہاری مصیبتوں میں ہمدردی کرتے ہیں، لیکن دوست اور ساتھی کس نے پیدا کیے؟ دوستوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت اور ہمدردی کا خیال کس نے پیدا کیا؟ سوچو، ذرا سوچو، غور کرو۔ محبت کرنے والا باپ کس نے دیا؟ پیار کرنے والی ماں کس نے دی؟ بڑے اور بزرگوں کو ہمدرد کس نے بنایا؟ ہمدردی کرنے والے دوست کہاں سے آئے؟ تم کہو گے یہ سب اللہ کی رحمت ہے، جس طرح دنیا میں اس نے اور بہت سے نعمتیں دیں، اسی طرح ان نعمتوں سے بھی اللہ نے ہم کو مالا مال کیا۔ ان باتوں پر غور کرو گے تو تم خود ہی پکار اٹھو گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ زمین اور آسمان میں کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس کے پاس کوئی طاقت ہو، جس کو کوئی اختیار ہو، ہر طرح کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ہر طرح کا اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں، اس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں، وہ جس کو چاہے جس طرح رکھے، کسی کا کوئی بس نہیں۔ جس کے پاس جو طاقت ہے اسی کی دی ہوئی ہے، جس کو جو اختیار ہے اسی کا دیا ہوا ہے، جو جس کے کام آتا ہے اسی کے حکم سے، جو جس کی مدد کرتا ہے اسی کی مرضی سے، جو جس کو دیتا ہے اسی کے دلانے سے، جو جس سے چھینتا ہے اسی کے حکم اور مرضی سے۔ محبت اور ہمدردی وہی سکھلاتا ہے، دشمنی اور عداوت کا عذاب بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ حاکم وہی ہے، مالک وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، بیماری اسی کے حکم سے، تندرستی اسی کی مرضی سے، امیر بنانے والا وہی، محتاج رکھنے والا وہی، بگاڑ اسی کی طرف سے، بناؤ اسی کی طرف سے، نفع اور نقصان، تکلیف اور آرام سب اس کے اختیار میں ہیں۔ جس طرح تم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور ہر بات میں اللہ کے محتاج ہو، اسی طرح دنیا میں، آسمان میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا محتاج ہے۔ آپ ان باتوں کو اپنے دل میں جما لیں، ان باتوں کو بار بار سنیں، سوچیں اور غور کریں کہ کتنی اچھی اور سچی باتیں ہیں۔ کیا ان میں ایک بات بھی ایسی ہے جس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کیا ان میں ایک بات بھی کوئی غلط یا جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر آؤ ان سب باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے لیں، دل میں خوب جما لیں، اس طرح جما لیں کہ کبھی دل سے نہ نکلیں، اور جب یہ سب باتیں سچی ہیں، ان کے سچ ہونے پر ہم کو پورا یقین ہے، تو ہم پوری مضبوطی کے ساتھ طے کر لیں کہ جس اللہ کے ہم اور سب محتاج ہیں، جس اللہ کے سوا ہماری یا کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جس اللہ کے سوا ہم کو یا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آرام نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی رزق نہیں چھین سکتا، ہم اسی اللہ کو ایک اللہ مانیں گے، کسی کو اس کا شریک، ساتھی اور مددگار نہیں جانیں گے۔ ہم اسی اللہ سے سوال کریں گے، ہم اسی اللہ سے امید رکھیں گے، ہم اسی اللہ پر بھروسہ کریں گے، ہم اسی اللہ سے محبت کریں گے، ہم اسی اللہ سے ڈریں گے، ہم اسی اللہ کا کہنا مانیں گے، ہم
اسی اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم اس کے، ہماری ہر چیز اس کی، ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کا، پھر ہم اپنے کو اس کے سپرد کر دیں گے، اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر دیں گے، ہم اپنی پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزاریں گے اور بسر کریں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، ہم اسی اللہ کو سجدہ کریں گے، ہم اس کو خوش رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ماں باپ کے دلوں میں تمہاری محبت کس نے پیدا کی؟ جواب دیجئے کمنٹ باکس میں۔ کیا اللہ اگر نہ چاہے تو تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ بیماری اور صحت، نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان، تکلیف اور آرام پہنچانا کس کے اختیار میں ہے؟ کیا اللہ کا کوئی شریک، ساتھی اور مددگار ہے؟ ہم اللہ کو مان کر کیا کریں گے؟ جواب دیجئے۔